ادھر تحریک کشمیر برطانیہ نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط علاقے میں بڑھتے ہوئے مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے برطانیہ کے مختلف شہروں میں کشمیر ڈیجیٹل مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی اور تحریک کشمیر یورپ کے صدر محمد غالب نے ولور ہیملٹن، والسال، ڈربی اور نوٹنگم میں کشمیر ڈیجیٹل مہم کی افتتاحی تقریبات کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے تمام ذرائع بروئے کار لانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے بھارت کی طرف سے علاقے میں نافذ کیے جانے والے نئے ڈومیسائل قانون اور دیگر غیر قانونی اقدامات کی بھی شدید مذمت کی۔ تحریک کشمیر برطانیہ نے بھارت کی طرف سے نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے برطانیہ کے مختلف شہروں میں کشمیر ڈیجیٹل کیمپین چلائی۔ محمد غالب صدر تحریک کشمیر یورپ، راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ اور اعظم فاروق جنرل سیکرٹری تحریک کشمیر مڈلینڈ نے وولور ہیمپٹن، والسل، ڈربی اور نوٹنگم میں ہونے والی کشمیر ڈیجیٹل کیمپین کی لانچنگ تقریبات میں شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کی مقامی کمیونٹی میں بھارت کے ظالمانہ چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے کشمیر ڈیجیٹل کیمپین اہم کردار ادا کرے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جدید ذرائع کو استعمال کر کے ہمیں بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت بھارت کس طرح کشمیریوں کے پیدائشی اور جائز حق خود ارادیت کو اپنے جابرانہ فوجی قبضے کے ذریعے دبائے ہوئے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جے کے نیوز برمنگھم کے نمائندے چودھری محمد بشارت سے گفتگو کرتے ہوئے رہنماؤں نے مزید کیا کہا۔ تحریک کشمیر برطانیہ نے بھارت کے ظلمانہ چہرے کو ایکسپوز کرنے کے لیے کشمیر ڈیجیٹل کمپین کا آغاز کیا ہے۔ یہ ڈیجیٹل وین مختلف شہروں میں جائے گی اور اس وین پر یہ میسیجز ڈسپلے ہیں کہ اینڈ انڈین آکوپیشن آف کشمیر، اسٹاپ جینوسائڈ ان کشمیر، اسٹاپ ہیومن رائٹس وائلیشنز ان کشمیر، کشمیر از دا لارجسٹ اوپن ایئر پریزن ان دا ورلڈ، اور اس کے اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کے حوالے سے بھی یہاں پر اس پہ میسیج ڈسپلے ہیں۔ اس سے ایک اویئرنیس کریٹ کرنے میں ایک بہت مدد ملے گی اور یہاں کی لوکل کمیونٹی تک ہم اپنا میسیج پہنچا سکتے ہیں۔ ہم دنیا سے بھی اس موقع پر یہ مطالبات رکھتے ہیں کہ ان حالات میں جو کشمیر کے اندر ہیں دنیا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر برطانیہ جو سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر ہے، برطانیہ کو آگے بڑھ کر مسئلہ کشمیر کے لیے اس کے دیرپا حل کے لیے اپنی کوششیں کرنی چاہیے۔ اس کے ذریعے سے مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کیا جاتا ہے اور مسئلہ کشمیر کے ایشو کو دنیا کے سامنے اجاگر ہونے میں مدد ملتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس تحریک آزادی کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک مقبوضہ کشمیر سے ہندوستان کی ظالم فوج اور ہندوستان کا قبضہ ختم نہیں ہوتا۔ سالوں سے ایک عذاب کو بھگت رہے ہیں اور گزشتہ ایک سال سے یعنی 5 اگست 2019 سے جو لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا ہے، اس نے تو کشمیریوں کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ وہاں لوگوں کو بنیادی حقوق تک ان کی رسائی معطل۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بے نقاب کرنے کی غرض سے تحریک کشمیر برطانیہ کے مختلف شہروں میں ڈیجیٹل وین کے ذریعے مہم شروع کر دی گئی، جس کے ذریعے بھارت کے ظالمانہ چہرے کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ مہم برطانیہ کے بعد یورپین ممالک میں بھی چلائی جائے گی۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عرفان احمد فراز اور عابد کاظمی کی رپورٹ۔ تحریک کشمیر برطانیہ نے بھارت کی طرف سے نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے برطانیہ کے مختلف شہروں میں کشمیر ڈیجیٹل وین کے ذریعے مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ محمد غالب صدر تحریک کشمیر یورپ، راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ، اعظم فاروق جنرل سیکرٹری تحریک کشمیر مڈلینڈ نے ولور ہیمپٹن، والسل، ڈربی اور نوٹنگم میں ہونے والی کشمیر ڈیجیٹل کمپین کی لانچنگ تقریبات میں شرکت کی۔ ہونے والی تقریب میں اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر شرکاء نے کشمیری پرچم تھام کر مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ ڈیجیٹل مہم کے منتظمین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ برطانیہ کی مقامی کمیونٹی میں بھارت کے ظالمانہ چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے کشمیر ڈیجیٹل کمپین اہم کردار ادا کرے گی اور دنیا کو بتانا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت بھارت کس طرح کشمیریوں کے پیدائشی اور جائز حق خود ارادیت کو اپنے جابرانہ فوجی قبضے کے ذریعے دبا رہا ہے اور ان کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ تحریک کشمیر برطانیہ نے بھارت کے ظلمانہ چہرے کو ایکسپوز کرنے کے لیے کشمیر ڈیجیٹل کمپین کا آغاز کیا ہے۔ یہ ڈیجیٹل وین مختلف شہروں میں جائے گی
اور اس وین پر یہ میسیجز ڈسپلے ہیں کہ اینڈ انڈین آکوپیشن آف کشمیر، اسٹاپ جینوسائڈ ان کشمیر، اسٹاپ ہیومن رائٹس وائلیشنز ان کشمیر، کشمیر از دا لارجسٹ اوپن ایئر پریزن ان دا ورلڈ. اور اس کے اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کے حوالے سے بھی یہاں پر اس پہ میسیج ڈسپلے ہیں. اس سے ایک اویئرنیس کریٹ کرنے میں ایک بہت مدد ملے گی اور یہاں کی لوکل کمیونٹی تک ہم اپنا میسیج پہنچا سکتے ہیں. ہم دنیا سے بھی اس موقع پر یہ مطالبات رکھتے ہیں کہ ان حالات میں جو کشمیر کے اندر ہیں دنیا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر برطانیہ جو سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر ہے، برطانیہ کو آگے بڑھ کر مسئلہ کشمیر کے لیے اس کے دیرپا حل کے لیے اپنی کوششیں کرنی چاہیے. اس کے ذریعے سے مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کیا جاتا ہے اور مسئلہ کشمیر کے ایشو کو دنیا کے سامنے اجاگر ہونے میں مدد ملتی ہے. اس تحریک آزادی کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک مقبوضہ کشمیر سے ہندوستان کی ظالم فوج اور ہندوستان کا قبضہ ختم نہیں ہوتا. گزشتہ ایک سال سے یعنی 5 اگست 2019 سے جو لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا ہے، اس نے تو کشمیریوں کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی ہے. اب منزل بہت قریب آ لگی ہے. جی اب وہ جذبہ دکھائیں کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور گرتی ہوئی دیوار کو کشمیر کے اندر پچھلے ایک سال سے جو لاک ڈاؤن ہے، جو انڈین فورس اور انڈین حکومت جو ظلم اور بربریت اور جبر کی تاریخ رقم کر رہی ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. ڈیجیٹل کمپین وہ انشاءاللہ یہ جاری تو کافی عرصے سے تھی، لیکن آج ووٹسل کے اندر اس کی ہم نے لانچ کیا ہے اور ووٹسل عائشہ مسجد کے سامنے انشاءاللہ. اور ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اب انشاءاللہ جس طرح یہ کمپین جاری ہے، یہ کشمیریوں کو جو کئی عرصہ سے انڈیا نے دبایا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ اب آزادی کی طرف گامزن ہوں گے. Digital protest against the occupation of Kashmir. Of course, Modi's government have been placing the Kashmiri people under lockdown for decades. While we are here complaining about 6 months, over there they've been in lockdown for decades. UK Parliament needs to play its role so that this issue can be resolved before a world war between potentially India and Pakistan. Both are nuclear powers which can cause terrible problems, not just between the two countries but to the world. بیرون ممالک میں دور جدید کے تقاضوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے اندر ہونے والی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کے خلاف بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی جائے گی تاکہ دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے آگاہی حاصل ہو سکے. تحریک کشمیر برطانیہ نے بھارت کی جانب سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے برطانیہ کے مختلف شہروں میں کشمیر ڈیجیٹل کمپین چلائی ہے. تحریک کشمیر برطانیہ نے بھارت کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے برطانیہ کے مختلف شہروں میں کشمیر ڈیجیٹل کمپین چلائی گئی. محمد غالب صدر تحریک کشمیر یورپ، راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ اور اعظم فاروق جنرل سیکرٹری تحریک کشمیر مڈلینڈ نے ولور ہپٹن، والسل، ڈربی اور نوٹنگھم میں ہونے والی کشمیر ڈیجیٹل کمپین کی لانچنگ تقریبات میں شرکت کی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کی مقامی کمیونٹی میں بھارت کے ظالمانہ چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے کشمیر ڈیجیٹل کمپین اہم کردار ادا کرے گی. اب وقت آ گیا ہے کہ جدید ذرائع کو استعمال کر کے ہمیں بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کو مقابلہ کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت بھارت کس طرح کشمیریوں کے پیدائشی اور جائز حق کے خود ارادیت کو اپنا جابرہ فوجی قبضے کے ذریعے دبائے ہوئے ہیں. تحریک کشمیر برطانیہ نے بھارت کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے برطانیہ کے مختلف شہروں میں ڈیجیٹل کمپین چلائی ہے. ڈیجیٹل کمپین کے اندر محمد غالب صدر تحریک کشمیر یورپ، راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ اور اعظم فاروق جنرل سیکرٹری تحریک کشمیر مڈلینڈ نے ولور ہپٹن، والسل، ڈربی، نوٹنگھم میں ہونے والے کشمیری ڈیجیٹل کمپین کی لانچنگ تقریبات میں شرکت کی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ کی مقامی کمیونٹی میں بھارت کے ظالمانہ چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے کشمیر ڈیجیٹل کمپین اہم کردار ادا کرے گی. اب وقت آ گیا ہے کہ جدید ذرائع کو استعمال کر کے ہمیں بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ نام نہاد جمہوریت بھارت کس طرح سے کشمیریوں کے پیدائشی اور حق کے جائز حق کے خود ارادیت کو اپنے جابر فوجی قبضے کے ذریعے دبائے ہوئے ہے.